اور اسی طرح اور جہاں تک قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کا نام ہے، وہ تو صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فریبی چال ہے، یہ ایک ٹائٹل ہے جس کی آڑ میں سیدھے سادھے عوام کو اور سادہ لوح مسلمانوں کو شکار کیا جاتا ہے، اور بریلویت سے خوف کھا کر، اور میں کہا کرتا ہوں کہ میرا یہ دعویٰ اور چیلنج ہے کہ دیوبندیت کبھی بھی آج بھی بریلویت کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عقیدے بریلوی اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھتے ہیں، وہی عقیدے دیوبندی علماء اپنے بزرگوں کے، اپنے خاص بزرگوں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ تو بریلوی اگر اپنے بزرگوں کے بارے میں وہی عقیدہ رکھے تو دیوبندیوں کے نظر میں، دیوبندیوں کی نگاہوں میں وہ لوگ مشرک اور وہ لوگ کافر کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر وہی عقیدہ دیوبندی اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھیں تو کیوں سب سے بڑے موحد اور سب سے بڑے توحید پرست وہ کہلائے بھائی؟ وہی عقیدہ بریلوی اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھتا ہے۔ تو دیوبندی جب دیکھا لوگوں نے کہ یہ بریلوی تو ہمارے بھانڈے چوراہوں پہ پھوڑ رہے ہیں اور بریلوی ہمارے پیچھے پڑے ہیں، تو انہوں نے سوچا اب کوئی ایسی ٹیم نکالی جائے جو لوگوں کے درمیان میں چلے اور پھرے جھوری جھنڈی لے کر کے اور لوگوں کو اس طرح سے ایک دیوبندیت کی طرف چپکے چپکے دعوت دیں۔ چنانچہ نام بدلا گیا اور دیوبندیت کی تعلیم اس نام بدل کر کے تبلیغی جماعت رکھا گیا، اور دیوبندیت کی تعلیم اس کی آڑ میں دی جانے لگی، اور تبلیغی جماعتوں کے سروں پر دیوبندی اکابر علماء کی تعلیمات کا بوجھ رکھا گیا، جو نگر نگر ڈگر ڈگر یہ بیچارے ڈھو ڈھو کر کے دیوبندی فکر لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج بھی ان تبلیغی جماعت والوں کے جو اکابر ہیں، جو عام طور پہ بھولے بھالے ہیں، ان سے میں نے مخاطب ہوں، ان کو میں حقیقت بتلا رہا ہوں۔ جو بڑے بڑے جگادری ہیں، جو کسی جماعت کے امیر، جو ایک دم سمجھیں کہ آپ کی نمک کے کھانے میں اگر گدھا بھی گر جائے نا تو وہ بھی نمک ہو جاتا ہے، جو ایسے ہو چکے ہیں، جن کے رگ رگ میں دیوبندیت سرایت کر چکی ہے، آج بھی کوئی بھی جب جلسہ، کوئی بھی ان کی محفل بغیر اکابر علماء دیوبند کے بغیر ذکر کیے ہوئے ان کی مجلس پوری ہی نہیں ہوتی ہے، اور اکابر علماء ہی کا بھوت ان کے سروں کے اوپر سوار رہتا ہے۔ چنانچہ میرے سامنے یہ تبلیغی نصاب ہے، اس کی دلیل میں یہ تبلیغی نصاب ہے، اس کے اندر یہ پاکستانی طباعت ہے تبلیغی نصاب کی، اور مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور، اس کے صفحہ 239 کو ہم کھولتے ہیں اور 239 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کے سلسلے میں ہے، مولانا زکریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ اگرچہ کچھ دور ہو گیا ہے جبکہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ سرہ العزیز اور قطب الارشاد حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی تشریف آوری حاضرین جلسہ کے قلوب کو منور فرمایا کرتی تھی، مگر وہ منظر ابھی آنکھوں سے زیادہ دور نہیں ہوا جبکہ ان مجددین اسلام اور شموس ہدایت کے جانشین حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ مدرسے کے سالانہ جلسے میں مجتمع ہو کر مردہ قلوب کے لیے زندگی و نورانیت کے لیے چشمے جاری فرمایا کرتے تھے اور عشق کے پیاسوں کو سیراب فرماتے تھے۔ یعنی مکمل دیوبندی علماء کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہ حضرات جلسوں میں شریک ہو کر لوگوں کے مردہ دلوں کو منور اور مجلہ کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے ابھی کہا کہ ان کے سروں کے اوپر دیوبندیت کا بھوت سوار ہے، یہ تبلیغی نصاب ہے جو قرآن و سنت کے دعوے دار ہیں، لیکن اس میں خاص طور پر مولانا رشید احمد گنگوہی اور بانیان دیوبند اور جو اکابرین علماء دیوبند کا تذکرہ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تو تبلیغی جماعت کے لوگ اس کو پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ درس ہوگا، صبح شام جو درس ہوتے ہیں تو اس میں علماء کے تعلق سے عقیدت اور محبت پیدا ہوگی، پھر ان کی تعلیمات کی طرف یہ لوگ راغب ہوں گے۔ اور اسی طرح سے یہ پاکستانی طباعت ہے یہ مکتبہ رحمانیہ کی، اور میرے پاس ہندوستانی طباعت بھی فضائل اعمال کی ورلڈ اسلامک پبلشر دہلی، اس کے اندر بھی صفحہ 3 کے اوپر فضائل قرآن صفحہ 3 کے اوپر یہی بات لکھی گئی ہے۔ میں یہ دونوں کتابیں پاکستان کی بھی ہندوستان کی اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ جناب علی یہ تو پاکستانی طباعتوں کے اندر ویسے اختلاف بھی ہے، یہ نہ کوئی سوچے کہ جناب ہم جو یہ آپ ان صفحوں میں تھوڑا دوسری کتابوں میں فرق ضرور پا سکتے ہیں لیکن عبارتیں وہی ہیں۔
اسی طرح میرے بھائی، اگر یہ جماعت اپنے اس دعوے میں کہ کتاب و سنت کی تعلیم کرنا مقصد ہے، اگر یہ جماعت سچی ہے تو یقیناً یہ جماعت قابل فخر ہو سکتی ہے اور قابل اعتماد اور قابل بھروسہ بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ بات بھی جھوٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوبندی فرقے کے ایک عظیم علامہ مولانا منظور نعمانی صاحب، جو ابھی کچھ دن ہوئے، کچھ عرصہ ہوئے ان کا انتقال ہوا لکھنؤ کے اندر، وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ مولانا تھانوی، مولانا اشرف علی تھانوی کا ذکر کر رہے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے، سنو غور سے سنو، اور میں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں اور اپنے ان بھولے بھالے تبلیغی بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں جنہیں طوطے کی طرح رٹایا گیا ہے کہ دنیا کے سامنے یہ کہو کہ ہم قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی نماز ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعا کے بعد ایک صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بزرگوں بھائیوں، سنت اور نوافل کے بعد تشریف رکھیے اور قرآن و حدیث کی باتیں ہوں گی، دین کی باتیں ہوں گی، دین کی باتیں سنو۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ کہ تبلیغی جماعت در حقیقت کس چیز کی دعوت دیتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سنو، مولانا منظور صاحب نعمانی اپنی کتاب ملفوظات الیاس صفحہ 58 یعنی 58 میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا تھانوی نے بہت بڑا لکھتے ہیں کہ الیاس صاحب نے فرمایا، جو جماعت تبلیغ کے بانی ہیں اور تبلیغی جماعت کہ مؤسس اور بانی، ان کو بنانے والے مولانا الیاس صاحب ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تبلیغی نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو الیاسی جماعت کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر احمد رضا خان نے بریلویت پھیلائی ہے تو اسے رضا خانی کہا جاتا ہے، تو ان کو الیاسی کیوں نہ کہا جائے؟ تبلیغی تو ایک ٹائٹل ہے، تبلیغ کیا ہو؟ تبلیغ جو ہوتی ہے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ایک مخصوص فرقے کی طرف، ایک مخصوص جماعت کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اس کو الیاسی گروپ کہنا چاہیے۔ کون سا گروپ؟ الیاسی گروپ، الیاسی جماعت ہے یہ، تبلیغی جماعت نہیں ہے۔ برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ سنو، حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ تبلیغ نہیں ہے جو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے کندھوں پہ رکھا تھا۔ اگر یہ تبلیغ کرتی قرآن و سنت کی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے، اور میں نے ابھی بتایا کہ قابل فخر بات ہو سکتی تھی، ہمارے لیے فخر اور عزت کی بات تھی، لیکن ذرا اس جماعت میں کھڑے ہو کر کے آپ کبھی قرآن و حدیث کی بات کر لیں تو میں سمجھوں آپ کو کہ آپ مرد ہیں، آپ کو کالر پکڑ کے باہر کر دیا جائے گا جناب، سمجھ رہے ہیں؟ تو سنیے، مولانا منظور صاحب نعمانی لکھتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا تھانوی یعنی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو، کن کی؟ بولو، ہاں؟ تھانوی صاحب کی تعلیم تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ ہاں، پتہ چلا کہ اس کھول میں، اس دعوے میں جو کتاب و سنت کا دعویٰ ہے، یہ کتاب و سنت کی تبلیغ نہیں، یہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں، یہ صحابہ کرام کی تعلیم نہیں، بلکہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب جو اس تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، ان کا مقصد مولانا تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ ملفوظات صفحہ 58 دوستو، اس حقیقت سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ تبلیغی جماعت والے در حقیقت دیوبندی مذہب کے کارندے اور اس کے لیبر اور رضاکار ہیں، اسی کے لیبر ہیں، لیکن مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہر ایک آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے جس کا بھی کارندہ بننا چاہے بنے، کوئی بریلویت کا کارندہ بننا چاہے تو بریلویت کا کارندہ بنے، کوئی رضا خانیت کا کارندہ بننا چاہے تو اس کا بنے، کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کا کارندہ اور لیبر بنے تو بنے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنی من پسند کی بات ہے، اور مقاصد کو معین کر کے آپ جس طرف بھی جائیں ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے اعتراض صرف اور صرف اس بات پر ہے کہ یہ لوگ اس اصل مقصد کو چھپاتے کیوں ہیں؟ کیوں اس اصل مقصد کو چھپاتے ہیں؟ وہ کیوں قرآن و سنت کا نام لے کر